بیٹے پہ شکر ادا کیا نا تو اللہ نے اس کو اسماعیل بنایا. جب علی نے شکر ادا کیا اللہ نے حسنین کریمین بنائے. شکر نعمتوں کو صرف محفوظ کر نہیں کرتا بلکہ اس کو دیرپا بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. عرض کرتی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا نا اس کا باپ بھی بڑا ہی خوش ہوا اور میں بھی خوش ہوئی، مگر جب یہ بڑا ہوا دونوں پریشان ہو گئے، غمزدہ ہیں. حضور یہ بولتا نہیں، کہاں کیوں کو کرتا ہے، گونگا ہے. اس کا باپ تو چلا گیا اور میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ جوان ہو گیا. ایک بار بس آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، کوئی خالی نہیں جاتا آپ کی بارگاہ سے. ایک بار ماں کہہ کے پکارے، پھر بولے یا نہ بولے میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے فرماتے روتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو لے کے آئے. حضور نے اس بچے کی طرف دیکھا جوان کی، فرمایا تم بولتے نہیں؟ اس نے گردن سے اشارہ کیا، فرمایا ٹھیک ہے ابھی تک نہیں بولے مگر اب بتاؤ میں کون ہوں. تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول زور سے تو بولے ذرا یار، اللہ کے. تو حضور نے اس گونگے سے پوچھا تم اب تک کیوں نہیں بولے تھے؟ کریمانہ انداز ہے نا. عرض کی حضور آپ کی طرح بلوانے والا نہیں ملا. ایک بات اور بتاؤں، مجھے آپ کے ریئیکشن سے اپنی تقریر کا میں نے کوئی اندازہ نہیں کرنا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں. اب میں اس اللہ کا شکر ہے اس جگہ پر ہوں کہ اب کوئی میری تقریر سن کے اگر خاموش رہتا ہے تو مجھے اپنی تقریر پہ نہیں اس کے شعور پہ شک ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بھئی آخر میں تو حضور کی باتیں کر رہا ہوں، یہ بندہ بول کیوں نہیں رہا ہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے. آپ کدھر نہ دیکھیں کون بول رہا ہے، آپ ذرا ایک مرتبہ زور سے بولیں یا رسول اللہ. ہاں اے بھائی داڑھی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ آپ سے بڑی گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں جہاں بھی ایک جگہ بیٹھنا ہے. محفل ختم کو ہے، آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچے ہیں ابھی تک، بیٹھ جائیں مہربانی کریں. ماشاء اچھے انسان ہیں آپ، بڑی مہربانی. تو میں کس کا نام لے رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ. حضور سے بولو سبحان اللہ. آج پیر لوگ چند پیسوں کے چکر میں اپنے مریدوں سے کہتے ہیں میں تم کو جنت میں لے کے جاؤں گا، حالانکہ جس طرح کے حالات ہیں پیروں کے مجھے تو ان کی جنت میں بھی شک لگ رہا ہے کہ یہ ان کو لے کے جائیں گے. یہ سب بدتمیزیاں ہیں، یہ بے وقوفیاں ہیں، حماقت ہے، دین سے دور کرنا ہے. اقبال کہتا ہے وہ تیرا پیر نہیں ہے جو تجھے اللہ سے دور کر دے، پیر وہ ہے جو تیرے دل میں خوف خدا پیدا کر دے. وہ پیر نہیں ہے تیرا. ابو ہریرہ رنگ کبھی پیلا ہو رہا ہے کبھی زرد ہو رہا ہے، کبھی پیلا کبھی زرد کبھی پیلا. موت کا وقت ہے، کیفیات ہے، نزا کا وقت ہے، بستر نزا پر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کون صحابی ہیں؟ حضور کے گھر کا لنگر کھاتے ہیں. یہ ان کا گھر کہاں ہے؟ کوئی اپنا گھر نہیں، اصحاب صفہ میں شامل ہیں. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں، آپ نے نام تو سنا ہوگا نا. تو کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی رنگ پیلا کبھی سرخ کبھی زرد. پوچھا کسی نے حضور کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ فرمایا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. کہا پھر؟ فرمایا لگے موت کا فرشتہ آنے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ خبر نہ ہو جائے وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں. تو چونکہ یہ بالکل فیصلے کا وقت ہے ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہ رونے کا وقت ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ نے بڑے جرم کیے ہیں، بڑا کرائم کیے ہیں. مالک موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو نہ بخشا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں ابو ہریرہ کی کیفیات یہ ہیں. ہماری کیفیات ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، ایسا ہو سکتا ہے نا، یہ اس کے بعد میں تقریر کبھی نہ کر پاؤں. یوں ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے. اس پورے مجمع میں کوئی جوان کوئی بزرگ ایسا بیٹھا ہو
جسے آج کے بعد پھر کبھی رونے کی توفیق نہ ملے، پھر کبھی کسی محفل کی توفیق نہ ملے، تو اس محفل کو سمجھو یہ آخری محفل ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تک آخری سمجھ کے نماز نہیں پڑھو گے یہ نماز تمہیں لطف نہیں دے گی، نماز کو آخری پڑھو۔ اب ذرا توجہ کریں، میری بات پہ غور کریں، اپنی زندگی میں آپ بتائیں اگر آپ نماز کو آخری سمجھ کے پڑھیں گے، یہ سوچ کے ہو سکتا ہے یہ آخری سجدہ ہو، اپنے رب سے محبت کی باتیں کتنی کریں گے۔ آپ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کو بڑا لمبا بنایا ہے، مولا علی فرماتے ہیں پریشانیاں یہی ہیں کہ ہم نے امیدیں بڑی پالی ہوئی۔ جی بے شک، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ بیٹھے آرام سے، اور اپنی زندگی میں نے تقریر آپ سے کرنی ہے، اور یہ ماشاءاللہ منڈی ملک ہے گاؤں کا نام، مجھے بچپن سے یاد ہے، میں نے سنا تو اب ہے مگر یہ نام مجھے بچپن سے اپنے یاد ہے۔ میں کچھ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اللہ نے بڑی توجہ سے نوازا ہے، بڑی مہربانیاں کی ہیں سیدنا شیخ کے وسیلے سے، بڑا کرم ہے، مگر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں انسان کو یاد رہتی ہیں، اس میں سے یہ منڈی ملک گاؤں بھی ہے، ایک سیف پور چتو گاؤں بھی ہے جہاں ہم بچپن میں اپنے تایا یا اپنے والد کے ساتھ، حکیم سید احمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ، تو یہاں بھی میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے دادا بھی یہاں آتے تھے، سبحان اللہ، دادا بھی آتے تھے، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ کچھ لوگوں کو میری ذات کے تعلق سے معاملات رہتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، دعا کیا کیجیے ہر اس انسان کے لیے۔ تو آپ بتائیے، دو تین شعر پڑھنا چاہتا تھا، فاروق برکاتی نے بڑا اچھا پڑھا، پڑھ دوں؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے، سبحان اللہ تو بولیے۔ یہ امام حسین کی محفل ہے نا، ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں محرم کا مہینہ حسین کا ہے، میں کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، جب مدینہ حسین کا ہے تو پھر ہر مہینہ حسین کا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے ایک مہینے کو کیسے کر دیا؟ دو تین شعر پڑھتا ہوں پھر تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ اچھا سکون محسوس ہو رہا ہے جلسے میں؟ سکون ہو گیا نا؟ آرام سے پڑھتا ہوں دو تین شعر، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ چل شعر بڑی مہربانی آپ آ جائیے، بیٹھے۔